الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کے استقبال میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے انسان کے حق میں۔ ہر انسان ادھر دنیا میں آتا ہے، اس کا وقت مقرر ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کر اسے جانا ہے۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کب آئے گی اسے، اس کے بارے میں کوئی انسان اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں، انسانوں میں سب سے زیادہ جو مقرب ہستیاں تھیں، انبیاء کرام، رسول اور پیغمبر، ان کو بھی اس چیز کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ کب جو ہے موت آئے گی۔ اور یہی معاملہ تمام لوگوں کے ساتھ ہے، اور موت آتی ہے تو اچانک آتی ہے، پوچھ کر نہیں آتی، اجازت نہیں لیتی، بتا کر نہیں آتی، اچانک آتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ موت کی تیاری ہو، اور موت کی تیاری نیک اعمال کے ذریعے ہو، ایسے اعمال کا اہتمام ہو ہمیشہ پابندی کے ساتھ جو ہمیں فائدہ پہنچے گا موت کے بعد۔ ہمارا انجام ان اعمال کے ذریعے کیا ہے، اچھا ہوگا۔ اور اگر موت اچانک آتی ہے تو انسان کو بہت ساری ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کر بھی نہیں پاتا مکمل اور پورا۔ اس کے پاس کسی کے قرض ہے، یا اس نے کسی سے قرض لیا ہے، یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہے، یا اس کی امانت کسی کے پاس رکھی ہے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، انسان ہر باتیں اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو نہیں بتاتا، یا اگر اس کے بتانے کا ارادہ رہتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ بتائے اور اس کے بعد موت آئے۔ ایک معاملہ کر کے آیا ہے وہ کسی کے پاس، کسی سے قرض لے کر، اور کسی کو نہیں بتایا، یہ سوچ کے گھر پہنچ کر بتا دیا جائے گا، راستے ہی میں موت آ گئی۔ تو ہوا کیا کہ کسی کو نہیں بتا پائے، صرف اس کو معلوم ہے، اور جس سے قرض لیا اس کو معلوم ہے کہ میں نے اس کو قرض دیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات کیا ہے، پیش آتے ہیں۔ تو موت کی تیاری ہمیشہ ہو نیک اعمال کے ذریعے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بہت ہی پیاری تعلیم ہے وہ یہ کہ ہر ایک کو چاہیے اپنی وصیت لکھے، ہر ایک کو چاہیے اپنی وصیت لکھے۔ اور یہ وصیت کب لکھے؟ فوری طور پر انسان کو جب اس مسئلے کا شعور ہو، اس مسئلے کے بارے میں معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وصیت لکھنا، تو انسان کو کیا ہے، فوری طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص اگر انسان کا کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ضرورت ہے، ان تمام باتوں کو وصیت میں کیا ہے، لکھ دے، تاکہ اگر موت اچانک جب آئے گی تو موت کے بعد وصیت جو اہل خانہ کھولیں گے، پڑھیں گے، تو جو کچھ معاملات رہیں گے اس کی ذمہ داری وہ لے لیں گے، اور کیا ہے، آپ کا حساب و کتاب آگے کیا ہے، آسانی کے ساتھ ہوگا۔ ورنہ اگر لوگوں کے حقوق ہیں اور آپ نے بتایا نہیں کسی کو، ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، اور بعد میں صاحب حق آ کے مطالبہ کرنے لگا آپ کے اپنے اہل و عیال سے، انہوں نے ثبوت مانگا، کوئی ثبوت نہیں، تو انجام ایسی حالت میں کیا ہے، برا ہوتا ہے۔ المہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس سلسلے میں حدیث ہے وہ پڑھی جا رہی ہے، اسی حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی کیا ہے، تشریح ہوگی۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه
یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ. زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علی لیلہ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک الا وعندی وصیتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی. اس حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہو کہ وہ 2 راتیں گزارے مگر اس کی آنکھ کے پاس یا اس کے سر کے پاس کیا ہے، وصیت لکھی ہوئی پائی نہ جائے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جو اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، اللہ کی قسم مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا مگر میری وصیت میرے پاس ہوتی ہے. یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حکم سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت اپنی اپنی لکھ لو، خاص طور پر کوئی ایسا شخص جس کے پاس دوسرے کا حق ہے اس کو وصیت لکھ لینی چاہیے. جب سے یہ بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے فوری طور پر وصیت لکھی اور ہمیشہ میری وصیت میرے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ معاملہ ہے وصیت کا. اسی لیے اہل علم وصیت کی جو تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کی وضاحت جو کرتے ہیں وہ اس طرح وصیت کہتے ہیں کہ ایک ایسا حکم میت کی طرف سے جو اس کے مال کے خرچ سے متعلق ہو. ایک ایسا حکم میت کی طرف سے جو اس کے مال، اس کی جائیداد کے خرچ کے بارے میں ہو. اور میت موت کے بعد نہیں لکھے گا بلکہ کیا ہے، اپنی زندگی میں کیا ہے لکھ کر یہ جو ہے چھوڑ جائے. اسے کیا ہے وصیت کہتے ہیں. جیسے کہ انسان وصیت کہہ رہے کہ جو ہے میرا اتنا مال ہے، اس میں سے جو ہے میرے موت کے بعد اتنا مال جو ہے غریب و مسکین کو دے دینا، باقی جو مال ہیں وہ میرے اولاد کے درمیان کیا ہے اس کا کیا ہے تقسیم ہو جائے. تو یہ وصیت کیا ہے نافذ کرنی ہوگی. یا مثال کے طور پر کیا ہے یہ وصیت کر جائے کہ میری زندگی کی بات کیا ہے، میرا غسل فلاں دے گا مجھے، اور میری نماز جنازہ فلاں پڑھائے گا. اس قسم کی باتیں جو وصیت انسان کر جاتا ہے اپنی زبان سے کہے ٹھیک ہے، ورنہ اگر لکھ دے اور ایک جگہ پر محفوظ رکھ دے تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ کیا ہے مناسب ہوگا. تو اگر دیکھا جائے حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں جو حکم ہے وصیت کا، یہ ایک بہت ہی تاکیدی حکم ہے، اور آپ نے وصیت لکھنے کا ہر ایک کو کیا ہے حکم دیا ہے. اسی لیے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ ہر ایک کو کیا ہے وصیت لکھنی چاہیے اپنی. ہاں، اختلاف اس بات پر ہے کہ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وجوب کا حکم ہے یا کہ مستحب عمل ہے لکھنا. تو اسی لیے اہل علم نے جب ادھر اختلاف ہوا ہے تو صحیح قول یا درمیانی قول یہ ہے کہ اگر کسی کے حقوق اس کے پاس ہیں، یعنی آدمی کے پاس کسی دوسرے کے حقوق ہیں، امانت کسی کی رکھی ہوئی ہے، کسی سے بطور قرض مال لیا ہوا ہے، ادھار لیا ہوا ہے پیسہ، یا کوئی اور حق ہے اس کے پاس، تو ایسی حالت میں وصیت لکھ جائے. اور اگر اس پر کسی کے حقوق نہیں تو ایسی حالت میں وصیت لکھنا مستحب افضل ہوگا. پہلی حالت میں کہ جب اس کے پاس حقوق ہیں، اس کے اوپر حقوق ہیں دوسروں کے، تو
ادھر وصیت لکھنا کیا ہے لازم ہے، واجب ہوگا، لیکن اگر کسی کے حقوق نہیں ہیں تو ایسی حالت میں کیا ہے وصیت لکھنا جائز ہوگا اور مستحب عمل ہوگا۔ ایک دوسری بات جو ہمیں ادھر معلوم ہو رہی ہے حضرت وہ یہ کہ وصیت کرنے میں یا وصیت لکھنے میں اس میں تاخیر نہ ہو۔ واضح طور پر عبداللہ ابن عمر نے کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے یہ حکم سنا وصیت کے بارے میں، اس کے بعد سے کوئی دن میرا ایسا نہیں گزرا کہ مگر میری وصیت میرے پاس ہوگی، یعنی ہمیشہ اپنی وصیت کو لکھ دیا کرتے تھے، ہمیشہ لکھا کرتے تھے اور اپنے پاس رکھا کرتے تھے، کیونکہ موت آئے گی، اچانک آئے گی، انسان بہت سارے کاموں کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی لیے عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دن میں نے یہ فرمان سنا اسی دن سے کیا ہے میں نے وصیت کو لکھ لیا اور اپنے پاس کیا ہے رکھ لیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاکیدی حکم ہے، فرمان ہے، تو اسی لیے پہلی فرصت میں کیا ہے ہمیں وصیت کو لکھ لینا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کیا ہے تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات اور ثابت ہو رہی ہے کہ یہ شرط نہیں کہ اگر کوئی مریض ہو، کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو یا کوئی عمر دراز ہو صرف اسی کو وصیت لکھنی ہے، بلکہ ایک عام حکم دیا جس میں مریض، عمر دراز، بلکہ جوان، تندرست اور صحت یاب انسان ہر ایک اس میں داخل ہے۔ یعنی یہ نہ سوچے کوئی کہ ہاں مرض ہی ایک موت کا ذریعہ ہوگا یا بڑھاپا ہی کے بعد جو ہے موت آئے گی، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صحت یاب انسان بھی کیا ہے دنیا سے لمحوں بھر میں کیا ہے غائب ہو جاتا ہے، یعنی موت آ جاتی ہے، لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، صدمے میں کیا ہے پڑ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے مخصوص نہیں کیا اس حدیث میں کسی کو، کسی بوڑھے کو یا عمر دراز لوگوں کو یا مریض بیمار لوگوں کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم دیا، کیونکہ موت ایک عام چیز ہے، اچانک آتی ہے اور ہر کسی کو کیا ہے آ سکتی ہے، چھوٹی کو، بڑے کو، بوڑھے کو، جوان کو، ہر ایک کو کیا ہے آ سکتی ہے۔ تو اسی لیے کوئی اپنی صحت کو لے کر، اپنی جوانی کو لے کر خوش فہمی میں نہ رہے، بلکہ ہر ایک جو ہے انسان اپنی وصیت پہلی فرصت میں لکھے یا وصیت کرے، جوان ہو، صحت یاب ہو، بوڑھا ہو یا انسان کیا ہے بیمار ہو، ہر ایک کو کیا ہے فوری طور پر کیا ہے وصیت کرنی ہوتی ہے۔ ادھر اسی طرح عورتوں کا کیا حکم ہے؟ کیا یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے؟ جی ہاں، یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ شریعت کے وہ تمام احکام جو عام طور پر جو ہے حکم دیے گئے ہیں، مردوں کو مردوں کے لفظ سے خاص نہیں کیا گیا ہے، تو وہی حکم کیا ہے عورتوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو ہر عورت کو، چاہے وہ ابھی بیٹی بن کر زندگی گزار رہی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، یا بیوی بن کر اپنے شوہر کے گھر میں زندگی گزار رہی ہے، یا ماں بن کر اپنی اولاد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، کسی بھی مرحلے میں عورت ذات ہو، باشعور ہو، ہوش حواس ہو اور جو ہے مکلف ہو چکی ہو، اسے کیا ہے وصیت لکھنی چاہیے۔ جس طرح مردوں کو حکم ہے اس کو بھی اسی طرح جو ہے حکم ہے۔ اور اسی طرح بہتر یہ حضرات کہ وصیت لکھت میں ہو، یعنی زبانی اگر وصیت ہو گئی تو یہ جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ لکھ کر وصیت کرے، کیونکہ زبانی وصیت کرنے سے انسان بھول سکتا ہے۔ جس کو آپ نے زبان سے کہا ہے، وصیت کی ہے، وہ آپ کی باتوں کو بھول سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے جس کو وصیت کی گئی آپ سے پہلے دنیا سے وہی رخصت ہو جائے، یا دونوں کا ساتھ ہی میں کسی حادثے میں انتقال ہو جائے۔ تو اسی لیے وصیت لکھی ہونی چاہیے، یہ زیادہ کیا ہے بہتر ہے، کیونکہ موت کے بعد بھی کیا ہے وہ چیز باقی رہے گی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے، گھر جل جائے یا کوئی اور معاملہ آ جائے، لیکن عام حالات میں اگر دیکھا جائے تو زبانی کوئی بات کہنا اور لکھ کر کسی بات کو جو ہے بتانا، زیادہ جو مضبوطی جس میں پائی جاتی ہے وہ کتابت میں کیا ہے پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے
کہ لکھی ہوئی وصیت ہو، یہ زیادہ کیا ہے بہتر اور کیا ہے زیادہ افضل ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو دوسروں کی اور وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہو لیکن وصیت نہ کرے، لیکن وہ کسی وجہ سے وصیت نہ کرے، اسے چاہیے کہ الا وصیتہ مکتوبۃ عندہ، 2 راتیں نہ گزریں مگر اس کے پاس کیا ہے وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے اور وصیت کرنی چاہیے اسے۔ اور ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، رات نہیں گزری مگر میں نے کیا ہے اپنی وصیت اپنے پاس لکھ کر کیا ہے رکھ لی تھی۔ حضرات، وصیت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان اپنی مال کے تصرف کے بارے میں وصیت کرے کہ ہمیں دنیا سے رخصت ہو جائیں تو میرا جو مال ہے اس کے تحت ایسے ایسے کرنا، اہل و عیال کے درمیان تقسیم تو ہوگا لیکن بسا اوقات کیا ہے کسی اور کے حق میں وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا غریب و مسکین کو دے دیا جائے۔ ادھر اس قسم کی وصیت کی اجازت ہے، لیکن کوئی اگر یہ وصیت کر جائے کہ میرا آدھا مال غریب و مسکین کو، اس کے بعد جو آدھا مال بچے وہ میرے اولاد کے درمیان، یا میرا مکمل مال زیادہ حصہ غریب و مسکین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے اور تھوڑا سا بچا کر قلیل مقدار میں میرے اہل و عیال کے درمیان میں، تو ایسی وصیت صحیح نہیں۔ شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کی وہ 1/3 مال، اپنے مال کے بارے میں اگر کسی غیر ورثہ کو جو ہے وصیت کرنا ہے، بالخصوص غریب، مساکین، محتاجین یا خیر کے کاموں میں، تو 1/3 مال سے زیادہ کیا ہے وصیت نہ ہو، 1/3 مال ہو یا اس سے کم، باقی جو مال ہے وہ آپ کے ورثہ کا اس میں حق ہے، وہ جو ہے ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھی حضرات وصیت سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو موت کی تیاری کرنے کی جو ہے توفیق دے اور ہمیشہ موت کو یاد رکھنے کی توفیق دے۔ موت کے بعد کے جو مراحل ہیں اور جو درجات مراحل ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان مراحل کو اچھی طرح ہمیں کیا ہے طے کرنے کی جو ہے توفیق دے، ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق دے جن اعمالوں کے ذریعے روز قیامت موت کے بعد کیا ہے ہمارے لیے ہر قسم کی آسانی ہوگی اور سعادت ہوگی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔